بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ جیسے ہی پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے اور اپوزیشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، پی ٹی آئی اس وقت بڑی زبردست واردات ڈالتی ہے، بڑی کمال کی واردات۔ ایک ان کا گروپ سلمان اکرم راجہ گروپ، یہ خان کی بہنوں پر تنقید پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بلا وجہ کرتا ہے، اور باغیں کھول کے کرتا ہے۔ پتہ نہیں منہ کو کیا کہتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کے کرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا، ان کو یہ کتنا بڑا انقلاب لے آئے تھے، وہ انہوں نے رکوا دیا۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے فواد چودھری ٹائپ لوگوں کا گروپ، کیونکہ آپس میں یہ دھرے بندیوں کا شکار ہے، آپس میں بھی ان کی دوسرے سے نہیں بنتی، ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ بےہودگی کو پروموٹ کرے گا، بے شرمی کو پروموٹ کرے گا۔ انصار عباسی ویورز بطور صحافی میرے لیے انسپائرنگ نہیں ہے، مجھے ان کی بہت ساری پالیسیز سے اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرما دے، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ جہاں سے اچھی بات ملے اسے پک کر لو۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ایک ریکویسٹ کی، میں ٹویٹ ان کا آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، کہ اسلام آباد میں نا مرد اور خواتین کے جو ایکسرسائز کرنے کے اوقات ہے، جو جم میں جاتی ہیں، انہیں الگ الگ کر دیں، مختلف کر دیں، ایک ٹائمنگز نہ رکھیں۔ اس کی وجہ سے معاشرتی خرافات بڑھتی ہیں، بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ جب ہمیں 1450 سال پہلے احکامات آ گئے ہیں کہ اپنی نظریں نیچی کر لو، اور مرد اور عورت کا جو اوپن میل ہے وہ ہمیشہ آپ کو ڈیویٹ کرے گا، پٹری سے اتارے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، 1450 سال پہلے کے یعنی نامحرم سے دور رہنے کی جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو احکامات نازل کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہے، ہم ان کو کیسے معاذ اللہ ڈینائی کر سکتے، قطع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو پڑھی لکھی بات ہے۔ اچھا، جب یہ چیزیں موجود ہیں اور انصار عباسی نے یہ بات کی، یقین کریں فواد چودھری، غریدہ فاروقی، ہنا پرویز بٹ، ان کے اندر تو ایسے وہ جاگ گیا جیسے پتہ نہیں فواد انصار عباسی نے کیا بات کر دی۔ احسن چٹھا کیا کچھ نہیں کہتا جسے مٹھا جی کہتے ہیں، آپ سب نے سنا ہوگا، اس پر ہنا پرویز بٹ کو نہیں آتی بات کہ یہ وہ جو اصل بےہودگی وہ پھیلاتا ہے۔ میں بول نہیں سکتا، میں باقاعدہ آج ایک ویلوگ بھی کروں گا، اس کو کون کون فالو کرتا ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے کبھی اس کے متعلق کوئی بات کی؟ فواد چودھری نے کبھی اس کے متعلق کوئی بات کی؟ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس کے متعلق کوئی بات کی؟ نہ کریں، ان کا آئیڈیل ہوگا، ان کا ہیرو ہوگا، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان تینوں کو تو ایسے آگ لگ گئی جیسے پتہ نہیں وہ انصار عباسی نے کون سی بات کر دی، کوئی پاکستان کا نظام معاذ بدلنے کی بات کر دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ فواد چودھری کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، یقین کریں کل سے اس بندے کا کام ہی ایک ہے، وہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو ان کا ایک ٹویٹر دکھاتا ہوں، ان کا ایک ٹویٹ جو انہوں نے کی ہے کہ خدا نخواستہ قائد اعظم بھی اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں میل اور فیمیل مل کر ایکسرسائز کریں۔ اس ذہن کا بندہ یہ فواد چودھری، ٹھیک ہے۔ اسی بندے نے عمران خان صاحب کو کہا توڑ دے پنجاب اسمبلی، تحویل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور آج کدھر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی میں کبھی مشرف صاحب کے ساتھ، کبھی پیپلز پارٹی میں، اس طرح کے لوگوں کو بھی لینا عمران خان کی سنگین غلطی تھی۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کیا ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 95% خواتین اس وقت جم جاتی ہیں جو وقت عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ انصار عباسی ایسے احمقانہ مطالبے دراصل ریاست کو خواتین اور کاروباری افراد کے لیے عذاب پیدا کرنے کی سوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ چھوٹی بچیوں کی شادی، عورتوں کو تعلیم سے محروم کرنے اور قبائلی رسومات کی پروموشن کرنے اور اس کو مذہب سے جوڑنے کی ناپاک سازش کرتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ موصوفہ فرماتی ہیں، یہ جو آپ کی اس وقت پنجاب کی انتظامیہ کو لیڈ کر رہی ہے، وہ انصار عباسی صاحب کو کیا فرماتی ہیں، عباسی صاحب آپ کا دماغ ان چیزوں سے کب نکلے گا؟ ضروری نہیں ہر جگہ آپ جیسی ذہنیت رکھنے والے مردوں، خدا را اپنے کام سے کام رکھنا سیکھیں۔ چند پڑھے لکھے لوگوں کی ایکسرسائز سے کیسے معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں، خدا را معاشرے میں کوئی مثبت چیز پھیلائیں، مینڈک کے کنویں سے باہر آئیں۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، وہ جو احسن چٹھا ہے اس پر بھی کبھی تنقید کر دے، جس کو مٹھا جی کہتے ہیں، جن کو میرا خیال ہے شیطان بھی نہیں سنتا ہوگا کہ یہ تو میرے سے بھی یہ کنٹینٹ جو ہے میرے سے بھی 10 ساتھ آگے ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے ایک دفعہ 2 منٹ سنا تھا، میں احسن چٹھے سے یا مٹھا جی سے ایسے دور گیا کہ میں ہاتھ جوڑ گیا،
وہ آپ اس پہ آپ کی مذمت مجھے نظر نہیں آتی. اسی طرح جو غریدہ فروقی صاحب ہیں وہ بھی ایک بات کرتی ہیں, وہ یہ فرماتی ہے, موصوفہ فرماتی ہیں غریدہ فروقی صاحب, ان کا بھی میں آپ کے سامنے ٹویٹر اکاؤنٹ یا ان کی ایک ٹویٹ رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب اسلام آباد کے کسی ایک جم میں بھی کوئی اخلاقی معاشرتی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ایک ریگولر جم گوئر گوئر کے طور پہ میں خود بطور خاتون جاتی ہوں کہ جم میں کسی ورک آؤٹ کرنے والے کی سوچ اپنی ہیلتھ فٹنس سے زیادہ کسی اور چیز پر نہیں ہوتی. آپ نے نہ جانے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا. پاکستان شکر ہے ایک پروگریسو سوسائٹی اس طرح کی. اب میرے لیے جو اتھارٹی ہے نہ وہ فواد چودھری ہے, نہ غریدہ فاروقی ہے, نہ ہینا پرویز بٹ ہے. مجھے نہیں پتہ ان کے کیا عقائد ہیں, ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا گرومنگ ہے, یہ کس معاشرے سے ہیں, یہ کس گھرانوں سے ہیں. اچھے ہیں, اچھے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, میں یہ بھی کلیئر کر دوں. لیکن میرے جو پاکستانی معاشرہ ہے, جو اسلامی معاشرہ ہے, اس میں ایسی تربیت نہیں ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے ایکسرسائز کریں. جب مرد اور عورت اکٹھے ایکسرسائز کریں گے سوائے بے شرمی کے کچھ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے غریدہ فاروقی صاحبہ سے, فواد چودھری صاحب سے اور یہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ سے, کہ دنیا کا کون سا ایسا غیرت مند مرد ہوگا جو اپنی بیوی, بیٹی, بہن کو ایک جم میں بھیج دے گا اور اسے کہے گا تم ایک میل کے سامنے مختلف پوزیشن میں ایکسرسائز کرو, اپس اینڈ ڈاؤن کرو, جم کرو, وہ جسے ہم پنجابی چ کہتے ہیں ڈمبل چکو, اگے ہو پیچھے ہو, پی ٹی شیٹی کرو, اور وہ لیٹ کر, یعنی مختلف باڈی کی پوزیشن ہوتی ہیں, باڈی مختلف حالتوں میں ہوتی ہے, اور ان حالتوں میں ایک مرد ایک نامحرم عورت سے چند فٹ دور کھڑا ہوگا. میرا یہ سوال ہے یہ کون سا پاکستان ہے, یا یہ کون سی ایسی پرابلم ہے کہ آپ سب کو آگ لگ گئی ہے. ایک وہ اس نے آپ کی, میں کسی کے لیے لفظ وہ تو نہیں استعمال کر سکتا کہ پاؤں آ گیا, میں لیکن یہ کہوں گا آخر کون سی کمزوری آپ لوگوں کی آ گئی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی غیرت مند اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. انصار عباسی صاحب, I am not inspired by your journalism, but here I support you as a Muslim because I am Muslim and I cannot ignore this issue and I cannot leave you in the lurch. پورا سوشل میڈیا جو سو کالڈ لبرل فاشسٹ ہے وہ آپ کے خلاف اس وقت اکٹھا ہوا پڑا ہے, لیکن آپ نے اپنا اس فیلڈ میں آ کے حق ادا کر دی ہے. آپ پہ یہ ضرور تنقید ہے کہ جو باقی زیادتیاں ہیں معاشرے میں, جو مہنگائی ہے, جو گورننس کے ایشو ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور جو کچھ اس 2, 2.5, 3, 4 سالوں میں ہوا, اس پر آپ کو شے کیوں نہیں کرتے, اس پہ بھی آپ کریں. لیکن here I 100% support you. یہ میں اچھا میں ایک اور آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں جو میرے لیے بڑی تکلیف کی ہے, بڑی تکلیف کا باعث ہے. انصار عباسی صاحب نے نا قائد اعظم محمد علی جناح کی نا ایک وہ شیئر کی ہے ان کے فرمودات میں سے, یا ان کی ایک سینگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ بیسیکلی جو فرمان ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. مجھے ہینا پرویز بٹ کا پاکستانی چاہیے, مجھے غریدہ فاروقی کا پاکستانی چاہیے, مجھے فواد چودھری کا پاکستانی چاہیے, مجھے احسن چٹھا کا پاکستانی یا مٹھا جی کا پاکستانی چاہیے, مجھے قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, اور سب سے بڑھ کر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق پر عمل کرنے والا پاکستان چاہیے. ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ہمیں انصار عباسی کی اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں بس اس پہ اتنا ہی بات کروں گا, باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شریف کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.